فی الحال الہاد کا میں تعارف چل رہا تھا، مختلف مذاہب کا میں نے تعارف کرایا تھا، اس میں ایتھیزم ہے. پھر اس پہ میں نے یہ بتایا تھا کہ ایتھیزم کے اندر بھی اس کے 6 بلکہ اس وقت تو 7 اس کی قسمیں ہیں. امریکہ میں ایک یونیورسٹی ہے، یونیورسٹی آف ٹینیسی، یہ وہاں کی ایک یونیورسٹی ہے، اس نے سروے کیا ہے. اس کے سروے کے مطابق یہ 6 انہوں نے قسمیں بتائی ہیں ایتھیزم کی، کہ ایتھیزم بھی 6 قسم کا ہے اور 6 قسم کے اس کے اندر نظریات پائے جاتے ہیں. لیکن ایک کتاب ہے اور جوہن بیکی، وہ بھی ایتھیسٹ ہے خود، اور اس نے ایک کتاب لکھی ہے اور اس کتاب کا عنوان ہے 7 ٹائپس آف ایتھیزم. تو الہاد کی 7 قسمیں اس نے بتائی ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ رکا نہیں ہے، اس کی مزید بھی قسمیں آگے بنتی چلی جا رہی ہیں. تو 6 تھی، اس کے بعد اب 7 قسمیں بھی اس کی بتائی جا رہی ہیں. جاننا بہت ضروری ہے کہ ایتھیزم کتنی قسموں کا ہے اور ہر قسم کا معنی کیا ہے اور ان کے نظریات کیا ہیں، تاکہ آپ کے ارد گرد جو ایتھیسٹ ہیں، اگر آپ کی ایتھیسٹ سے گفتگو ہو جاتی ہے تو آپ کو پتہ ہو کہ یہ کس کیٹیگری کا ہے، تاکہ آپ پھر اس طرح سے اس سے گفتگو کر سکیں. اب ہم آتے ہیں اپنی ان 6 قسموں کی طرف. نمبر 1، انٹلیکچوئل ایتھیزم ایگنوسٹک، IAA اس کا نام دیا گیا ہے، انٹلیکچوئل ایتھیسٹ ایگنوسٹک. یہ سب سے پہلی قسم ہے، اور یہ انٹلیکچوئل کہتے ہیں علمی آدمی کو، تو یعنی جو اپنے ذہن کو، اپنی عقل کو استعمال کرے، وہ انٹلیکچوئل ہے. IAA یہ اس کا مخفف ہے، اور ان کا کام ہوتا ہے کہ یہ اپنی معلومات میں اضافہ کرتے رہتے ہیں. یہ زیادہ سے زیادہ سیکھنے میں یقین رکھتے ہیں اور مہذب انداز سے مناظرہ مباحثہ کرنا ان کا کام ہے. اور یہ ٹیکنالوجی کا بھی استعمال کرتے ہیں. اسی طریقے سے یہ سوشل معاملات میں گفتگو کرتے ہیں، جیسے سیاسی معاملات ہیں یا سوسائٹی کے دیگر سوشل ایشوز ہیں، اور ان میں ان کی بحث اور گفتگو جو ہوتی ہے وہ ایپسٹمالوجی کے اوپر مبنی ہوتی ہے. ایپسٹمالوجی میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ اس کے اوپر ہم ایک علیحدہ سے کورس بنائیں گے، اور ایک لمبا کورس ہے اس کے اندر. یہ جب تک ایپسٹمالوجی کو نہیں سمجھیں گے آپ ایک ایتھیسٹ سے، ایک ایگنوسٹک سے گفتگو نہیں کر سکتے. تو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے. اسباب علم جس کو کہا جاتا ہے، تو یہ فلسفہ علم الکلام کا موضوع ہے، اور اس وقت جدید ٹرمز کیا اس میں استعمال ہو رہی ہیں، تو اس کے اوپر بھی پورا ایک کورس ہے انشاءاللہ. اگر آپ چاہیں گے، آپ کا شوق دیکھا جائے گا، تو پھر اس کورس کو بھی ہم انشاءاللہ قریب اس کو بھی ہم لانچ. نمبر 2، AAA، یہ ہے ایکٹیوسٹ. یہ دوسری قسم ہے ایکٹیوسٹ. AAA اس کا مطلب ہے ایکٹیوسٹ ایتھیسٹ ایکٹیوسٹ ایگنوسٹک. تو اس لیے اس کو AAA استعمال کیا گیا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ پوری دنیا کو بدلنے کی ذمہ داری ہماری ہے. یہ ہے جو دنیا میں سوشل ایشوز چل رہے ہیں، چاہے وہ یہ انسانی حقوق ہو یا LGBTQ ہو، یعنی ہم جنس پرستی ہو یا ہیومنزم ہو، فیمنزم ہو، ان موضوعات کے اوپر یہ لوگ اپنے آپ کو بہت متحرک اور فعال رکھتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ دنیا ان کے مطابق چلے. یہ کہتے ہیں کہ مذہب کی وجہ سے اس دنیا کے اندر ناانصافی پھیل رہی ہے، لہٰذا مذہب کے خلاف بولو. جتنے بھی آپ کو اپنے ارد گرد بولنے والے ایتھیسٹ ملیں گے، وہ سارے اس کیٹیگری سے آتے ہیں. مذہب کے خلاف گفتگو کریں گے، مذہب کو ختم کرنے کی بات کریں گے. اور یہ آپ دیکھیں گے 8 مارچ کو جو یہ ان کا جو مارچ ہوتا ہے، عورت مارچ کے نام نکالتے ہیں، اور میرا جسم میری مرضی، اور مذہب ہمیں آزادی چاہیے، مذہب سے فریڈم. تو یہ اس کیٹیگری کے لوگ ہیں کہ جو یہ چاہتے ہیں کہ ہم مذہب سے آزادی چاہیے، مذہب کے خلاف بولو، ساری برائی کی جڑ مذہب ہے. تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں، تو ان کو کہا جاتا ہے AAA. نمبر 3، SA کہا جاتا ہے سیکر ایگنوسٹک. سیکر ایگنوسٹک یہ کون لوگ ہیں؟ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا جو شک ہے وہ نہ وہ ہمارے کنفیوژن کی وجہ سے ہے، ہماری کنفیوژن کی وجہ سے نہیں ہے، ہماری غیر یقینی اختیاری ہے. تو غیر یقینی کیفیت ہماری کنفیوژن کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ یہ اختیاری ہے کہ خدا کے وجود کی دلیل بھی ہماری سمجھ میں آ گئی، خدا کے وجود پہ دلیل، کہ خدا کے عدم وجود پر جو دلیل ہے وہ بھی ہماری سمجھ میں آ گئی ہے. تو دونوں دلیلیں ہمیں سمجھ میں آ رہی ہیں، ہم کنفیوز نہیں ہیں. تو ہم نے درمیان میں ہم آ گئے، تو ہم اختیاری طور پر خدا کے وجود کا انکار کر رہے ہیں، کنفیوز ہو کر خدا کے وجود کا انکار نہیں کر رہے. تو اس کو کہا جاتا ہے SA، سیکر ایگنوسٹک. چوتھی قسم ہے اینٹی تھیسٹ. اینٹی تھیسٹ کون ہوتے ہیں؟ یہ ہمیشہ غصے میں رہتے ہیں اور بہت زیادہ اپنی بات کو دوسروں پر تھوپنا چاہتے ہیں. یہ سمجھتے ہیں کہ مذہب جہالت کا نام ہے. یہ کہتے ہیں کہ ہمارا مشن ہے دوسروں کو تعلیم دینا. آج آپ جتنے چیلنجز دیکھتے ہیں یوٹیوب کے اوپر، جیسے رچرڈ ڈاکنز ہے وغیرہ، یہ سب لوگ ہیں، یہ ایکٹیوسٹ اور اینٹی تھیسٹ میں آتے ہیں. ایکٹیوسٹ بھی ہیں اور اینٹی تھیسٹ بھی ہیں، کہ یہ ہمیشہ غصے میں ہوتا ہے، مذہب کے خلاف ہمیشہ ہی بولنا ہوتا ہے. ہر پروگرام، ان کی محنت، ان کی کوشش، یہ مذہب کے خلاف ہی ان کی ساری کی ساری محنت اور ساری کی ساری طاقت، انرجی خرچ ہو رہی ہوتی ہے. سمجھتے ہیں کہ مذہب جہالت کا نام ہے. آپ نے دیکھا ہوگا میڈیا کے اوپر بہت سارے اینکرز یا ایسے قسم کے ہمارے لیبرلز جو آ کر بیٹھے ہوتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ مدارس جہالت کی فیکٹری ہیں. ہمارے پولیٹکس سے بھی آپ نے سنا ہوگا، یہ جملہ بڑا مشہور ہے کہ جہالت کی فیکٹری. تو یہ ایکٹیوسٹ یا پھر اسی طرف اینٹی تھیسٹ ہیں. تو یہ ہمیشہ مذہب کے خلاف ہی کام کرنا، بولنا ان کا یہ مقصد. نمبر 5، نان تھیسٹ. یعنی دنیاوی اعتبار سے یہ بڑے ہی بے علم ہوتے ہیں، وہاں تو ان کا بھی وہی حال ہونا ہے جو دوسروں کا ہوگا. نان تھیسٹ ہیں، نان ایکٹیو ہیں، یعنی یہ لوگ بالکل فعال نہیں ہیں. ان کو مذہبی گفتگو سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. انہیں نہ اس سے لینا دینا کہ خدا ہے، نہ اس سے لینا دینا کہ خدا نہیں ہے. وہ ان چیزوں کو ثابت کرنے کے درپے نہیں رہتے. خود ہی ان کا عقیدہ ہے کہ ہمیں خدا سے کیا لینا، ہمیں خدا سے کیا لینا دینا. یہ ان کا عقیدہ ہے، وہ خدا ہے خدا نہیں ہے، اس سے ان کو کوئی غرض. اب ہم آ جاتے ہیں چھٹی قسم کی طرف، RAA، ریچول ایتھیسٹ ایگنوسٹک. اچھا، ریچول بولتے ہیں شعار کو، یعنی وہ ایتھیسٹ جو مذہبی شعار بھی اپناتے ہیں
آپ کو عیسائی دنیا میں بہت سارے ایتھیسٹ مل جائیں گے جو کرسمس مناتے ہیں، جو دوسرے مذہبی تہوار بھی مناتے ہیں۔ آپ کو مسلم دنیا میں بہت سے ایتھیسٹ مل جائیں گے جو عید بھی منائیں گے، کیونکہ سب مناتے ہیں، پوری فیملی منا رہی ہے، تو چلو خوشی کا دن ہے ہم بھی منا لیتے ہیں۔ تو یہ لوگ ریچول ایتھیسٹ ہیں۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ ایتھیزم اگر مذہب نہیں تو پھر کیا ہے۔ ہم ایتھیزم کو، میں انشاءاللہ یہ ثابت کروں گا آگے کہ ایتھیزم ایک مذہب ہے، اس کے اوپر ہم نے علیحدہ سے ایک دلائل دینے ہیں۔ اور جب آپ کسی ایتھیسٹ کو کہیں گے نا کہ آپ بھی ایک مذہب رکھتے ہیں، تو کوسمولوجی ان کا مذہب ہے، تو اس میں گفتگو کروں گا کوسمولوجی کیا ہے۔ تو اس کو جب کہیں گے تو ان کو آگ لگ جاتی ہے، بڑک اٹھتے ہیں کہ نہیں ہم کسی مذہب کے ساتھ ہمارا تعلق نہیں ہے، ہم مذہب سے آزاد ہیں، لیکن یہ خود بھی ایک مذہب ہے کوسمولوجی، اور یہ بھی ان کا یہ جو شعار ہے یہ مناتے ہیں، تو یہ مذہب ایک رکھتے ہیں۔ ایتھیسٹ بھی کسی مذہب سے آزاد نہیں، ان کا بھی ایک علیحدہ مذہب ہے۔ تو جب بھی کسی ایگنوسٹک سے گفتگو ہو تو سب سے پہلے ہم اس کو یہ کہتے ہیں کہ تمہارا بھی مذہب ہے۔ تو اس پہ میں علیحدہ سے انشاءاللہ گفتگو کروں گا کہ ان کا مذہب کیا ہے، کوسمولوجی کیا ہے اور اس کی کتنی قسمیں ہیں، تو یہ اس پر بھی انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔